129ویں رات شہرزاد نے کہا۔ جب کئی دن گزرنے کے بعد جوری اپنے مکان سے نکلا اور راستے میں اسے شمس و نہار کی کنیز ملی، اور جب اس نے اپنی مالکہ کی سرگزشت سنائی کہ ٹھگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اس نے بتایا کہ جب وہ ٹھگ جوہری، علی بن بکار اور شمس النہار کو دریا کے کنارے چھوڑ کر چلتے ہوئے، تو اب اس کنیز نے جوہری کو بتایا کہ شمس النہار کے بیان کے مطابق جب ٹھگ ان کو دریا کے کنارے چھوڑ کر چلتے ہوئے تو اتنے میں کوتوالی کے سوار آ پہنچے اور ہم سے کہنے لگے کہ تم لوگ کون ہو؟ شمس النہار نے کوتوال سے کہا کہ میں خلیفہ کی چہیتی شمس النہار ہوں، میں نے شراب پی تھی اور وزیروں کی بعض بیویوں کی محفل میں جا رہی تھی جو میری شناسہ ہیں کہ اتنے میں ان ٹھگوں نے آ کر مجھے پکڑ لیا، مگر وہ ابھی اس جگہ تک پہنچے ہی تھے کہ تمہیں دیکھ کر بھاگ گئے، اور بلا شبہ میں اس قابل ہوں کہ تمہاری بھلائی کا بدلہ دے سکوں۔ کوتوال نے میری باتیں سن کر مجھے پہچان لیا اور گھوڑے سے اتر کر مجھے اس پر بٹھا دیا، اور علی بن بکار اور جوری کے ساتھ بھی یہی کیا، اور جب اس نے مجھے دریا کے کنارے اتارا تو میں اس کشتی پر سوار ہو کر تیرے پاس پہنچی۔ اب اس نے مجھ سے کہا کہ میں علی بن بکار اور جوری کے متعلق سخت پریشان ہوں، بالخصوص جوہری کے متعلق جو ابن بکار کا دوست ہے، لہٰذا تو اس کے پاس جا کر میرا سلام کہہ اور اس سے علی بن بکار کا حال پوچھ۔ اس پر میں نے اسے برا بھلا کہا اور اسے ڈرایا اور کہا کہ اے میری مالکہ اپنے حال پر رحم کھا، لیکن اس نے مجھے ڈانٹا اور مجھ پر خفا ہونے لگی، اور میں وہاں سے اٹھ کر تیرے پاس آئی، اور میں ابن بکار کے پاس جانے سے ڈرتی تھی اور تجھے بھی پریشان نہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے میں کھڑی ہو کر تیری راہ دیکھنے لگی تاکہ میں تجھ سے اس کا حال دریافت کروں، اور اب تو مجھ سے اس کا حال بیان کر۔ اور اب میں تجھ سے یہ درخواست بھی کرتی ہوں کہ مجھ سے کچھ دام قبول کر لے، کیونکہ تو اپنے دوستوں سے وہ چیزیں مانگ کر لایا ہوگا جو چوری ہو گئی تھیں، اور اب تجھے ان کا جرمانہ بھرنا پڑے گا۔ جوری نے کہا کہ بصر و چشم، اور وہ چل دیے یہاں تک کہ وہ دونوں اس کنیز کے مکان کے پاس پہنچے۔ اب اس نے کہا کہ یہیں ٹھہرے رہیو اور میرے لوٹنے کی راہ دیکھیو، اور چل دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دام لے کر واپس آئی اور مجھے دیکھ کر کہنے لگی کہ اے میرے آقا، تجھ سے دوبارہ ملاقات کس جگہ ہوگی؟ جوری نے کہا کہ میں ابھی اپنے مکان میں جاتا ہوں اور تیری خاطر اپنے اوپر تکلیف گوارا کر کے سوچوں گا کہ تیری رسائی اس تک کیسے اور کب ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت اس تک پہنچنا ناممکن ہے۔ اس نے کہا کہ میں تجھ سے کس جگہ مل سکتی ہوں؟ جوری نے جواب دیا کہ اس کے مکان پر۔ اس کے بعد وہ اس سے رخصت ہو کر چلی گئی، اور وہ دینار لے کر گھر گیا، اور انہیں گنا تو 5000 دینار تھے، ان میں سے کچھ اس نے گھر والوں کو دیے اور کچھ قرض داروں کو۔ اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھا اور اپنے غلاموں کو لے کر اس گھر میں گیا جہاں ڈاکہ پڑا تھا، اور میں ماروں اور بڑھئیوں کو بلوا کر اس کی مرمت کرائی۔ اب وہ اپنے گھر سے نکل کر
علی بن بکار کے مکان پر پہنچا، اور جب وہ وہاں پہنچا تو اس کے غلاموں نے آ کر اس سے کہا کہ ہمارا آقا دن رات تیری کھوج میں لگا ہوا ہے، اور اس نے ہم سے کہہ رکھا ہے کہ ہم میں سے جو کوئی تجھ کو لے آئے گا وہ اسے آزاد کر دے گا، اس لیے ہم تیری تلاش میں لگے ہوئے تھے، مگر تیرا پتہ کہیں نہ چلا۔ ہمارے آقا کی حالت اب پہلے سے اچھی ہے، اور اب کبھی کبھار اس پر غشی کا حملہ ہوتا ہے، اور جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ تجھے یاد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اسے ذرا سی دیر کے لیے میرے پاس لے آؤ۔ اب جوری غلام کے ساتھ علی بن بکار کے پاس گیا اور اس کے سرانے جا بیٹھا، اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ جب اس کی نظر جوہری پر پڑی تو وہ رو پڑا اور اس سے کہنے لگا کہ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اب جوہری نے اسے اپنے سینے کے سہارے بٹھا لیا۔ اس نے کہا کہ اے میرے بھائی، جس روز سے میں لیٹا ہوں اب اٹھ کر بیٹھا ہوں، شکر ہے خدا کا کہ تیرا دیدار نصیب ہوا۔ اب جوہری نے اسے سہارا دیتے دیتے کھڑا کر دیا اور چند قدم ٹہلایا اور اس کے کپڑے بدلوائے اور اسے شراب دی۔ یہ سب اس لیے تھا کہ اس کی طبیعت بہلے۔ اب جب جوہری نے دیکھا کہ علی بن بکار کو قدرے آرام ہے تو اس نے اس سے لڑکی کا حال بیان کیا، اس طرح سے کہ کوئی اور سن نہ لے، اور اس سے کہا کہ اپنا دل مضبوط کر اور اپنے آپ کو سنبھال، مجھے تیری حالت معلوم ہے۔ اس پر علی بن بکار مسکرا دیا، اور جوہری نے اس سے کہا کہ کوئی ایسی بات نہ ہوگی جس سے تو خوش نہ ہو اور تیرا غم دور نہ ہو۔ اب علی بن بکار نے کھانا منگوایا اور اس نے جوہری سے کہا کہ اے میرے بھائی، تو نے دیکھا کہ میری کیا درگت بنی، اور وہ اس سے معذرت کرنے لگا، اور اس نے جوہری سے اس کا حال پوچھا اور پوچھا کہ اس کے گھر کے واقعے میں اس پر کیا گزری۔ جوہری نے اپنا سارا ماجرا شروع سے لے کر آخر تک بیان کر دیا۔ اس پر علی بن بکار کو بڑا تعجب ہوا، اور اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ فلاں فلاں چیز اس کے پاس لے آئیں، اور وہ نفیس فرش اور پردے لے آئے، علاوہ ان کے سونے چاندی کے برتن جن کی تعداد ان سے زیادہ تھی جو جوہری کے چوری ہوئے تھے، اور وہ سب اس نے اسے دے دیے۔ جوہری نے ان چیزوں کو اپنے گھر بھجوا دیا، اور اس رات اس نے وہیں قیام کیا۔ جب صبح ہوئی تو علی بن بکار نے کہا کہ اے میرے بھائی، ہر چیز کی ایک انتہا ہوتی ہے، اور محبت کی انتہا یا تو موت ہے یا وصال، مگر میری حالت موت سے قریب تر ہے۔ کاش کہ میں اس ماجرے سے پہلے مر چکا ہوتا، خدا کی مہربانی نہ ہوتی تو ہماری رسوائی ہو چکی ہوتی۔ معلوم نہیں کہ موجودہ حالت سے مجھے کس طرح چھٹکارا ہو سکتا ہے۔ اگر مجھے خدا کا ڈر نہ ہوتا تو میں فوراً خودکشی کر لیتا۔ اے میرے بھائی، میری حالت ایسی ہے جیسے پنجرے میں چڑیا کی، اور یہ غم میری جان لے کر چھوڑے گا، مگر مشکل یہ ہے کہ مرنے کا ایک وقت مقرر ہے۔ جوہری نے کہا کہ اے میرے آقا، اب میں گھر جانا چاہتا ہوں، اور ممکن ہے کہ کنیز کوئی خبر لے کر آئی ہو۔ علی بن بکار نے کہا کہ اچھا جا، لیکن جا کر جلد لوٹیو اور مجھے خبر دیجیو
کیونکہ تو میری حالت سے بخوبی واقف ہے۔ اب جوہری اس سے رخصت ہو کر گھر گیا اور ابھی بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ وہ کنیز آ پہنچی اور وہ رو رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ جب جوہری نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ اے میرے آقا، ہم پر وہی مصیبت آ بنی جس سے ہم ڈرتے تھے۔ کل جب میں تیرے پاس سے گئی تو میں نے دیکھا کہ میری مالکہ ان دونوں کنیزوں میں سے ایک پر سخت ناراض ہے جو اس رات ہمارے ساتھ تھیں، اور اس نے اسے مارنے کا حکم دیا۔ وہ کنیز وہاں سے ڈر کر بھاگی اور دروازے پر اسے ایک دربان ملا، اور دربان نے اس سے ڈر کر بھاگنے کی وجہ پوچھی تو کنیز نے دربان سے پناہ مانگی اور اسے رازداری کے ساتھ ہماری باتیں بتانے کا وعدہ کر لیا۔ اس پر وہ دربان اس کنیز کے ساتھ مہربانی سے پیش آیا اور اس سے ماجرا پوچھا، اور اس کنیز نے ہمارا سارا کچا چٹھا بیان کر دیا۔ جب خلیفہ تک یہ خبر پہنچی تو اس نے شمس النہار کو مع اس کے تمام اسباب کے اپنے محل میں منتقل کر دیا اور 20 غلام اس پر مقرر کر دیے، اور اس وقت تک میں اس سے ملاقات نہ کر سکی اور نہ مجھے ٹھیک سبب معلوم ہوا، مگر میرا گمان ہے کہ یہی سبب ہوگا۔ اے میرے آقا، میں حیران ہوں اور مجھے اپنی جان کے لالے پڑے ہیں، اور میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں اور اپنے اور اس کے لیے کیا تدبیر نکالوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ پردہ دار اس کا کوئی نہیں۔ لہٰذا ہے میرے آقا، تو فوراً علی بن بکار کے پاس جا کر خبر کر تاکہ وہ خبردار رہے، اگر راز فاش ہو گیا تو پھر ہم اپنی جان بچانے کی کوئی تدبیر کریں گے۔ جوہری یہ سن کر نہایت گھبرایا اور دنیا اس کی آنکھوں میں اندھیری ہو گئی۔ کنیز جانا ہی چاہتی تھی کہ اس نے کنیز سے کہا کہ اب تیری کیا رائے ہے، کیونکہ دیر کرنے کا اب وقت نہیں ہے۔ کنیز نے جواب دیا کہ اے میرے آقا، اگر علی بن بکار تیرا دوست ہے اور تو اسے بچانا چاہتا ہے تو میری رائے یہ ہے کہ تو فوراً اس کے پاس جا کر جلد اس سے سارا ماجرا بیان کر اور دیر مت کر اور لمبے راستے سے مت جائیو، اور میں جا کر اور خبر لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جوہری کے پاس سے رخصت ہوئی اور چل دی۔ جب وہ چلی گئی تو اس کے بعد جوہری بھی اٹھا اور علی بن بکار کے پاس گیا اور دیکھا کہ وہ وصال کی تمنا کر رہا ہے اور اس امید میں ہے کہ اس کی مراد بہت جلد پوری ہوگی۔ اب جب علی بن بکار نے دیکھا کہ جوہری اتنی جلدی واپس آ گیا ہے تو وہ اس سے کہنے لگا کہ تو ابھی تو گیا تھا اور ابھی لوٹ آیا ہے۔ جوہری نے کہا کہ تو اپنے بیہودہ تعلقات چھوڑ دے اور اپنی یہ حالت بدل دے، کیونکہ اب ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے جس سے تیری جان و مال کو اندیشہ ہے۔ اب شہرزاد کو ثبوتی دکھائی دی اور اس نے یہ کہانی بند کر دی۔